ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط ہو، دفاعی سطح پہ مضبوط ہو، معاشی طور پہ مضبوط ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک سیاسی جماعت اس ملک میں موجود ہے تو یہ تمام کام کروا سکتے ہیں، اور وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ تیر ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ اس 3 نسلوں کا رشتہ میں آپ ذرا سوچیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو 3 نسلوں کا جدوجہد ہے ہم نے حاصل کیا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ آپ نے تھام لیا تھا، اور آپ نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام ختم کیا، سرداری نظام ختم کیا، سبسڈی کا تحفہ دلوایا۔ یہ میرے جیالوں کا کارنامہ ہے۔ یاد آپ نے قائد عوام اسی بلتستان ڈویژن میں اسی گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر وہاں سے اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر بم بنائیں گے۔ یہ 3 نسلوں کا جدوجہد یہ پیپلز پارٹی اور بلتستان کے عوام کا جدوجہد ہے۔ آپ نے مطلب گانچے کے عوام نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کو اپنی مشکلات کے مسائل کے بارے میں بتایا کہ جو ہمیں یہاں گندم ملتا ہے، جو ہمیں یہاں پیٹرول ملتا ہے، جو ہمیں ڈیزل ملتا ہے، اس کا آپ اگر کمپیئر کریں کہ کراچی میں اور ادھر کا پرائس کیا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سبسڈی کے ذریعے آج تک یہ حقیقت ہے کہ جس پرائس کو آپ کو نیچے پاکستان میں آپ کو پیٹرول ملتا ہے اسی پرائس پہ آپ کو ادھر ملے گا، اسی سبسڈی کے نتیجے میں۔ اور ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ کا جس جدوجہد آپ نے کیا، ہم نے یہ چیزیں حاصل کی۔ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے پیپلز پارٹی سے پہلے گلگت بلتستان کے پاس نام تو تھا لیکن نام لیا نہیں جاتا تھا، پہچان نہیں تھا۔ کہتے تھے ناردرن ایریاز، مطلب ناردرن ایریاز کیا ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان کا نام آپ نے اور صدر زرداری نے مل کے اس علاقے کو، اس سرزمین یہ تو ہمارا 3 نسلوں کی سن۔ اب میرے اور آپ نے مل کے جدوجہد کرنا ہے، میں نے اور آپ کے جدوجہد کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے نیا نسل کے ساتھ میں نے جدوجہد کرنا ہے، اور جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نامکمل مشن ہے، میں نے اور آ کے مل کے ان کو مکمل کرنا ہے۔ اور میں اپنے گلگت بلتستان کے جیانوں کے لیے، جہاں قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، صحیح معنوں میں اگر ہم نے اس روٹی کپڑا اور مکان کا جو دعویٰ ہے، جو نعرہ ہے، جو منشور ہے گلگت بلتستان میں، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں 3 اصولوں پہ کام کرنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا، حق ملکیت دلوانا پڑے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا۔
تو یہ میرا اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو حقیقت دلوانے کا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے، جو سہولتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے گا، آپ کے اپنے قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جہاں اس حقیقت کو مجھے نوٹ دیا گیا کہ گانچی نے ضلع خرمنگ میں ایٹم بم کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو۔ یہ تو مقابلہ کرتے آ رہے ہیں نا، کہ مطلب اتنا تو صحیح ہے۔ چلے بلتستان سے تو ہوا نا، بلتستان کی سرزمین سے ہوا، تو میں یہ کہنے میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا، تو بلتستان کا تحفہ۔ حق حاکمیت کے بعد ہمیں حق ملکیت چاہیے۔ آپ کو جو یہ تمام سرزمین ہے، پہاڑوں سے لے کے نیچے دریا تک، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا وسائل ہے، اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں، تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ کے۔ اور ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو، مگر سب سے پہلا حق بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس، پہلا حق بلتستان کے، پھر بعد میں بالکل دوسرے کے حق، سب سے پہلے حق آپ کا۔ آپ ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، تو وہ سامان تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی پورٹ تک جائے گا نا۔ وہ آپ کا کراچی کا نام بھی انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا، آپ کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ملکیت دلوا کے دکھائیں۔